تزعجهم إلى المعاصي غاية. وقال مجاهد رحمه الله تعالى إدا عوجا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وردا عطاشا أفافا مالا إدا قولا عظيما رجلا صوتا عتيا بكيا جماعة باك صليا يفلى نديا والنادى مجلسا. وقال مجاهد رحمه الله تعالى فليمدد فليدع. کے اندر یعنی سورہ مریم کے اندر آیت اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا. تو اسمع بہم وابصر یہ ما افعل وافعل بھی جو افعال تعجب میں سے ہے. تو اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے یعنی یہ کافر جب ہمارے پاس آئیں گے خوب سن رہے ہوں گے اور خوب دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت کا سننا اور اس وقت کا دیکھنا مفید نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی دنیا میں سنے اور دنیا میں دیکھے. یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. دنیا میں مسلمان کو چاہیے کہ آنکھیں کھول کے دیکھے اور کان کھولے اور سنے، حق کو غور سے سنے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرمائیں گے قیامت کے دن. اور لیکن آج جو ہیں یہ کافر نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین اور کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی یہ جو اسمع بہم وابصر ہیں یہ کفار اس دن میں ہوں گے. الکفار یومئذ اسمع شہید وابصرہ، بہت زیادہ سننے والے اور بہت زیادہ دیکھنے والے ہوں گے، لیکن اس وقت کے سننے اور دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اور عجیب و غریب ہے اور وہ ضرور پڑھو. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا اباتی، اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے. ولا یغنی عنک شیئا یا اباتی. دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ؟ اور باپ کون ہے؟ کافر، مشرک، ملحد، بلکہ برشاد، بت پرست. لیکن رشتے ختم نہیں ہوتے، کفر سے رشتے ختم نہیں ہوتے. یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اپنی بیٹا جو ہے کس طرح مخاطب کر رہا ہے. باپ جو کہ کافر ہے، بد تہذیب ہے. آج کل الٹ ہو گیا ہے مسئلہ. کافر جو کہ کافر باپ ہے، بد تہذیب ہے، وہ کہتا ہے کہ لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. یہی طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ اختیار کیا. یہی طریقہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور فرمایا کہ ارکب معنا یا بنی، کیا ہے جو بھی ہے جو. اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ اختیار کیا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ. آپ لوگ جو ہیں وہ گناہ کی وجہ سے رشتے ختم کرتے ہو، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے کفر کی وجہ سے بھی رشتے ختم نہیں کیے. جو باپ ہے وہ باپ ہے اور جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے. اب اس میں آ رہا ہے لارجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا. یہی معنی ہے جو اکثر مفسرین نے لیا، لیکن ایک قول مرجوح ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا کہ میں تجھے خوب سناؤں گا. لارجمنک، تجھے خوب گالیاں دوں گا. ہم احسن اساسا بریا،
اس سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں کہ جن کے پاس سامان بھی بہت اچھا تھا، مرئیہ، اور دیکھنے میں بھی بڑے خوبصورت تھے، تو ہم احسن و اساساً مرئیہ، ریا معنی میں ہے کس کے؟ منظر کے، کہ دیکھنے میں بہت اچھے تھے۔ اور سفیان ابن عیینہ نے فرمایا کہ تعوذہم عزا، مراد کیا ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ ان فاسقوں اور کافروں کو معاصی کی طرف ابھارتے ہیں، ابھارنا، عزا یعوذ تو جو ہے جو وہ ابھارتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم ایک ایسی چیز لے کر آئے ہو جو بالکل ٹیڑھی بات ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دنین یا بنات کو ثابت کرنا۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ وردا یعنی لقب وہ ہے کہ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب ہم وہ دن ہوگا تو مجرمین کو ہم جہنم کی طرف کھینچیں گے۔ وردا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہے برد یرید اور ایک ہے فضرا یذر، مقامات میں پڑھا ہوگا۔ برد یرید کے معنی ہوتے ہیں پانی پر اترنا، اور فضرا یذر کے معنی ہوتے ہیں پانی پی کے واپس جانا۔ تو ہم مجرموں کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے وردا، پلانے کے لیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کر دیا عطاش کا، اساسا ہم احسن و اساسا ابدا قولا عظیما۔ رکزا یہ جو قرآن مجید کا آپ والا هل تسمع لهم رکزا، اس سے پہلے کیا ہے مدرسہ؟ اللہ سبحانك اللهم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اس سے پہلے ہم نے بہت ساری نسلوں کو ہلاک کر دیا۔ هل تحس منهم من أحد، کیا ان میں سے تم اب کسی کو محسوس کرتے ہو اس دنیا میں؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی آواز سنتے ہو؟ بڑے بڑی قومیں آئی، بڑے بڑے جناب جرنیل آئے اور بڑے بڑے فراعین آئے، لیکن هل تسمع لهم، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، تو آج جو یہ آج کل کے جو فراعنہ ہیں ان کا بھی یہ لحاظ ہوگا، دنیا سے ناپید ہو جائیں گے، ان کی آواز تک یہاں باقی نہیں رہے گی۔ ہم اشد علی الرحمن عتیہ، عتیہ کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے خسرانہ۔ بقیہ، یہ جمع ہے کس کی؟ باقی کی، کہ یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یہ سجدے میں جا کر گرتے ہیں اور پھر وہاں جا کر روتے ہیں۔ معلوم ہے سجدے میں دعائیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رونا، یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور مسلمانوں کا۔ صلیہ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها، صلیہ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ کون ان آگ کے اندر جلے گا۔ تو صلیہ یصلا سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جلنے کے۔ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، فریقین میں سے کون بہتر ہوگا اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہوگی؟ تو ندی اور نادی کا معنی مجلس کے ہے۔ اور مجاہد نے فرمایا کہ یہ جو ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے امداد کر دیتے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اس کے حال پر نعمتیں دیتے رہتے ہیں۔ چلو باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون
فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيطبخ ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. کہ جو یہاں آراز ہیں وہاں جا کر جواہر میں تبدیل ہو جائیں گے. موت جو ہے وہ ایک آدمی کا نام ہے لیکن وہاں جو ہے اس کی شکل مثالی دے دی جائے گی. وہ جواہر میں تبدیل ہو جوہر میں تبدیل ہو جائے گی, اس کو ذبح کر دیا جائے گا. جی. باب قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. باب قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خبابا رضي الله تعالى عنه عنهم قال جئت لعة النوائل السهمية تقاضاه حقا لي عنده قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا حتى تكفر بمحمد فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق خباب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت قينا لمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقذاه فقال لا أعطيك حتى تكفر من محمد قلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحيي قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا. لم يقل الأشجعي عن سفيان سيف ولا موثقا. عباد بن عرب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ میں لوہار تھا, میں نے آخر میں وائل سہمی کے لیے ایک تلوار بنائی. جب تلوار بن گئی دے دی تو میں پیسے کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا تو اب اس نے ڈال مٹول شروع کی. یہ جتنے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے, جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنا ہی تنزل ہوتے ہیں. تو یہ مالدار تھا لیکن جب پیسے دینے کا وقت آیا تو ڈال مٹول کرنے لگا. تو میں اس کے پاس آیا تقاضا کرنے کے لیے تو وہ کہنے لگا کہ میں پیسہ تمہیں اس وقت تک نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو. میں نے کہا کہ میں حضور کا انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے مار دے زندہ کر دے پھر بھی نہیں انکار کروں گا, پھر بھی کفر نہیں کروں گا. تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے مار دے پھر زندہ کر دے. کہا اچھا ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ مجھے مار دے گا اور پھر دوبارہ مجھے زندہ کرے گا تو وہاں بھی میرے پاس پیسے ہوں گے اور اولاد ہوگی تو وہاں میں یہ ادائیگی کر دوں گا. آیت نازل ہو گئی یا فرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب. اطلاع الغیب تھا اصل میں, کیا اس نے غیب پر چھاپ لیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنكتب ما يقول له ونمد كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم اس کو دکھلائیں گے, اس کو وارث بنائیں گے. ویاتینا فردا, جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو اکیلا ہوگا, نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگا. سنرثه ما يقول وياتينا فردا. باب قوله كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق بن خباب رضي الله عنه وعنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل فأتاه يتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد.
لا أعطيك حتى تكفر من محمد. فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزل هذه الآية فرأيت الذي كفر بآيتنا وقال لأوتين مالا وولدا. باب قوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الجبال هدا هدما. وبه قال ما يقول کی دوسری تشریح بھی ہے جو آپ کے بین السطور میں لکھی ہے کہ جن چیزوں کا یہ ذکر کر رہا ہے مال اور اولاد کا، ہم اس کے بارے میں اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے یہ کیا چیز نام کیا ہے؟ وارث. لوگ کہتے ہیں ہم وارث ہیں، اصل میں کوئی وارث نہیں ہوتا مولوی صاحب. وارث تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسی کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمینوں کی جتنی میراث ہے وہ لوگوں کی چھوڑ رہی ہے، وہ تو اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے لیے کچھ لوگوں کو دے دیتا ہے، پھر لے لیتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. تو یہاں کہنے وَلَدْتُهُ مَا يَقُولُ کی ایک تشریح یہ ہو گئی کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے مال و اولاد، اس کا یہ وارث نہیں ہوگا، نہ اس کی اولاد ہم ہوں گے وارث. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي زحان مسعود خواب رضي الله عنه قال كنت رجلا خيرا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر من محمد. قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال وإني مبعوث من بعد. جو ہے یہ بیان غائب کے لیے نہیں ہے بلکہ مبالغے کے لیے. بیان غائب کے لیے نہیں ہے بلکہ مبالغے کے لیے، کیونکہ اگر بیان غائب کے لیے ہوگا تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت تک تو کفر نہیں کروں گا لیکن بعد میں کفر کروں گا، حالانکہ یہ تو مقصود ہی نہیں ہے. تو یہ مبالغے کے لیے ہے کہ مر بھی جائے زندہ ہو جائے تب بھی کفر نہیں کروں. جی. قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أخزيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال فنزل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتنا فردا. طه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن زبير بن بطير طه يا رجل يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه طمطمة أو فأفأة فهي عقدة. أجري ظهري فيسحتكم يهلككم. المثلى تانيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل. ثم أتوا الصفا يقال هل أتيت الصفا اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه فأوجد أزمر. سورہ طه شروع کی تو فرمایا کہ ابن جبیر نے کہا کہ نفسی زبان میں طه کے معنی ہوتے ہیں یا رجل کے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ طه اور یاسین یہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بعضوں نے کہا کہ اللہ عالم بمرادہ. قرآن مجید کی ایک سورہ کہا ہے کہ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دیجیے، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیجیے. تو عقدہ سے مراد کیا ہے کہ گرہ پڑ جائے، یعنی آدمی کسی حرف کے اندر اٹکنے لگے. کہاں تا آ گیا تو اٹکنے لگا، بعض فا سے الرجی ہو جاتی ہے، بعضوں کو میم سے الرجی ہو جاتی ہے. تو یہ وہ کچھ حرف ہوتے ہیں تو اسے تا تا فا فا، تو کل ما لم ينطق بحرف او فيه طمطمة او فافأة فهي عقدة، تو اسے کہا جاتا ہے کہ زبان کی گرہ ہے. اور دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو مقصد یہ کوئی خطابت کا اظہار نہیں ہے، مقصد یہ کہ دین کی بات یہ لوگ سمجھ لیں. معلوم ہے کہ اتنا حسن بیان ہونا چاہیے کہ مخاطب جو ہے وہ آپ کی دین کی بات سمجھ لے، تو اظہار خطابت مقصود نہیں. ادری تو فاجعل لی وزیرا من آل ہارون اخی اشدد به ادری واشرکه فی امری. تو ادری ظہری، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دیجیے. ویسحتکم بعذاب ویسحتکم یہلککم وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. تمہارا عمدہ طریقہ مثلا یہ جاسانی سے امثل کی، اور امثل کہتے ہیں عمدہ اعلیٰ کو، مثلا اس کی تانیث آ گئی اور کہا جاتا ہے خود المثلا خود الامثل، کہ جو اعلیٰ چیز ہے وہ لو. اسی صورت میں آتا ہے تم ماتو خفا
اور اس کے 2 ترجمے کیے گئے. ہمارے اکثر مترجمین نے جو ترجمہ کیا وہ تو یہ کیا کہ ثم صفا صفے بنا کر آؤ، صفے بنا کر آؤ. معلوم ہے کہ جہاں بھی آدمی جائے الگ تب نہیں جانا چاہیے بلکہ سب بنا کر جانا چاہیے. اور آج کل اس کے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انگریزی تہذیب ہے یا کچھ ہے، تو قلندرانہ شان سے رہنا چاہیے. حالانکہ سب کا جو ہے یہ جگہ جگہ قرآن مجید یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اور کیا ہے والصافات صفا. فرشتے آتے ہیں وہ بھی طریقے سے آتے ہیں. جبریل علیہ السلام فرشتے آتے ہیں تو وہ بھی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون وہ بھی سب بنا کر آتے ہیں. اور جو تسلیۃ الصفوف کی بحث تو آپ نے جگہ جگہ ہر حدیث کے اندر پڑھی ہے کہ صفے بنانی چاہیے اور صفے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنانی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نمازی شروع نہیں فرماتے تھے جب تک کہ قطار درست نہ ہو جائے. تو یہ صفوں کا استعمال کرنا یا قطار ٹھیک لگانا کھانا بنانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے صفوں اور قطار کا درست کرنا یہ کوئی خلاف اسلام نہیں ہے بلکہ عین قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے. آج کل آپ لوگ اس کو بھی دین کے خلاف سمجھتے ہو. خیر تم باتو صفا تو پھر تم آؤ صفیں بنا کر. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا لیکن ایک دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ صف جو ہے وہ جگہ کہلائے گی کہ جہاں صفیں بنائی جاتی ہیں یعنی عیدگاہ یا جناب میدان. تو تم ماتو صفا یعنی المصلی یعنی صف بناؤ یعنی اس عیدگاہ میں کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے یا جہاں عبادت کی جاتی ہے اجتماعی طور پر. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. فاوجس کے معنی ہے کہ خوف محسوس کیا. اور یہ فذهبت الواو من خیفہ اصل میں خافہ یا خافو یا جبف بابی ہے لیکن خیفہ میں واو تبدیل ہو گیا جس سے یا سے بکثرت الخاء خاء کے کثرے کی وجہ سے. فی جزء علی جزء خطبک بالغ نساس مصدر ماته نساسا لننسفنه لنزغينه قاعا يعلوه الماء وصفصف المستري من الأرض. وقال مجاهد رحمه الله من زينة القوم الحلي الذي استعار من آل فرعون فقذفتها ألقيتها ألقى صنع فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب لا يرجع إليهم قولا. العجل همسا حس الأقدام حشرتني أعمى عن حجتي وكنت بصيرا في الدنيا. وقال ابن عيينة أمثلهم أعدلهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هزما لا يظلم فيوزن من حسناته عوجا واديا أمتا رابية سيرتها أحالتها. الأولى أنها التقى زمتا الشقاء هوا شقيا المقدس المبارك هو اسم الوادي بملكنا بأمرنا مكان سوى منصفا بينهم يبسا يابسا على قدر موعد لا تنيا تضعف. اب یہ سب الفاظ ہیں کہ جو سورہ طٰہٰ کے اندر آئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ نقل کر دیا. آسان ہیں سارے. اس میں آتا ہے کہ ہم سا یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے. وخشعت الاصوات للرحمن رحمان کے سامنے اس وقت ساری آوازیں پست ہوں گی یعنی پرسکون ہوں گی سناٹا ہوگا میدان محشر میں. فلا تسمعوا الا ہمسا اور تم نہیں سنو گے مگر ہلکی سی پاؤں کی چاپ یعنی کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. دہشت اور خوف کا عالم ہوگا. حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. تو یہاں اعمیٰ سے مراد اعمیٰ عن الحجہ مراد ہے. وکنت بصیرا فی الدنیا اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. اس وقت کو یاد کرو کہ جب جو طریقے میں سب سے بہتر آدمی ہوگا انصاف والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ شاید تم دنیا میں رہے ہو مگر ایک دن. آدمی جب اب آپ کسی کی عمر 20 سال ہو گئی ہوگی کسی کی 24 سال کسی کے 25 سال. آپ 25 سال کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ پیچھے دیکھو گے ایسا لگے گا شاید جیسے 25 دن گزرے ہیں. یہ تو دنیا میں یہ حال ہے کہ 25 سال گزرنے کے بعد آپ کے 25 دن لگ رہے ہیں. لیکن جب آپ عالم آخرت میں پہنچو گے تو ایسا لگے گا کانہم لم یلبثوا الا عشیۃ اور ضحاہا. شاید ایک شام رہے تھے یا صبح کے وقت میں ہمارا رہے. اس کے لیے اتنی لڑائیاں اور کٹائیاں. اچھا جی
عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لا یخاف ظلما ولا حظما، وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ کمی سے ڈرے گا، کہ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ فیظلم من حسناتہ، کہ نیکیوں میں کوئی کمی کر دی جائے، بس آسانی ہے جی۔ باب قوله وصنعتك لنفسي وبه قال حدثني سلطان بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى قال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل۔ مناظرے کا ادب یہ ہے کہ دوسرے کی جو صفات حسنہ ہیں وہ ذکر کی جائے، تو مناظرہ ہوا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اس میں تو نہیں ہے اس روایت میں، لیکن دوسری روایتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اور حضرت آدم نے فرمایا آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ چنا تھا، اور آپ نے یہ کیا جی۔ وأنزل عليك التوراة قال نعم قال ووجدتها كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى اليم البحر۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى۔ وبسند متصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين۔ قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهرت يا موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموه۔ باب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه تلوموني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى۔ سورة الأنبياء وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بني إسرائيل والكهف والمريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من كلاب وقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اور نقل کیا کہ سورہ بنو اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم کا اور انبیاء یہ علاقے اول میں سے علاقے معاشی تعلیم کہتے ہیں قدیم کو، البیت العتیق قرآن مجید میں ہے تو عتیق کہا جاتا ہے قدیم کو، اور اول پرانی پہلی یعنی پرانی اور پہلی کتبوں میں سے یعنی وہ صورتیں ہیں جو شروع میں نازل ہیں، وہ من تلاوی اور یہ ساری صورتیں میرے خزانے میں سے ہیں، یعنی میں نے شروع سے ان کو یاد کیا ہوا ہے اور محفوظ کیا ہوا ہے جی۔ وقال قدادة الجساد قطعهن وقال حسن في سنك مثل سنكة اليغل يصبحون يدرون وقال ابن عباس نفشت رعد يصحبون يمنعون أمتكم أمة واحدة قال دينكم دين واحدا وقال عثامة حطب بالحبشية وقال غيره فجعلهم جزازا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قطعهن۔ اور حسن بصری نے فرمایا کہ فی فلک یہ کلن فی فلک یسبحو، یہ سارے کے سارے یعنی سورج اور چاند وغیرہ آسمان کے اندر تیر رہے۔ اب دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت میں فرمایا جب اس وقت کے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آسمان کے اندر جڑی ہوئی ہیں اور آسمان حرکت کر رہا ہے، یہ کہتے تھے اس زمانے کے سائنسدان، لیکن اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنا خود ان کی فلک یہ سب جو ہیں یہ فلک کے اندر تیر رہے ہیں، تو یہ تیر رہے ہیں، خود دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے اندر
جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو حسن بصری نے فرمایا مثل المغزل، جیسا کہ سود کاٹنے کا چرخہ گھومتا ہے، اسی طریقے سے یہ اپنے مدار کے اوپر گھوم رہے ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے۔ جیسے چرخہ جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے اور ایک خاص جگہ میں گھومتا رہتا ہے، اس طرح کے سورج اور چاند کی ایک خاص گردش ہے، اس سے یہ نکل نہیں سکتے۔ تیر رہے ہیں کیا مطلب؟ یا دورونا، اپنے مدار پہ چکر لگا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نفشت فیہ غنم القوم، تو نفشت کا ترجمہ ہے راحت، ولا هم منا یصحبون، اور نہ وہ ہم سے روکے جائیں گے۔ یصحبون کا یہ دو ترجمے کیے گئے، ایک ترجمہ وہ ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یصحبون جم نہ ہو، لیکن اکثر ہمارے مفسرین نے ترجمہ کیا کہ نہ ان کو ان کا ساتھ دیا جائے گا، ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا۔ امتکم امۃ واحدۃ، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت تمہاری ایک امت ہے، یعنی دین ایک ہی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے عقائد ایک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ عقائد اخبار ہیں اور اخبار کے اندر کبھی فرق نہیں آتا، البتہ احکام بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ انشاءات ہیں اور انشاءات کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ نسخ جو ہے وہ خبر میں جاری نہیں ہوتا، نسخ ہمیشہ انشاء میں جاری ہوتا ہے۔ اگر خبر میں نسخ جاری ہوگا تو وہ ملکہ نسخ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ کذب ہوگا، کذب تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جتنے بھی عقائد ہیں وہ اخبار ہیں اور وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان بالکل ایک ہی۔ حسب جہنم انتم لہا واردون، حسب کہا جاتا ہے حسب کو ایندھن کو۔ جی احسوا توقعوا من احسس خامدین لما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا اب وہ ایڑیاں رگڑنے لگے۔ تو توقعوه، تو حسو یہ معنی میں ہے کس کے؟ توقعوه کے۔ جی فجعلناهم حصیدا خامدین، ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کٹا ہوا بجھے ہوئے، کہاں تو بھڑک رہے تھے جی، اور کہاں ہم نے ان کو ایسا کر دیا حقیقاً خامدین کہ جیسے کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے۔ جی تصویر مستقل یقع الواحد والاثنين والجميع لا يستغفرون لا يعجون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستغفرون، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں، ولا يستغفرون، اور نہ تھکتے ہیں۔ تو يستغفرون یہ معنی ہے کس کے؟ تھکنے، لا يعجون۔ جی لا يعجون ومنه حصير واحسرت بعيري حمیر سے آتا ہے حسیر، کسی کو حسیر کہاں آتا ہے؟ سورۃ الملک میں کہ یرجع الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نگاہ تمہاری طرف واپس آئے گی شرماندہ ہوگا، وهو حسیر، اور حال یہ ہے کہ وہ نگاہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اور عرب کہتے ہیں حسرت بعیری، میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا، اتنا چلایا کہ تھکا دیا۔ جی عمیق بعید من کل فج عمیق، سب لوگ آتے ہیں حج کے اندر، من کل فج عمیق، ہر دور دراز گھاٹی سے۔ جی نفس رد صنعت لبوس الدروع تقطعوا امرهم اختلف الحسيس والحس والجرس والهمس واحد وهو من صوت الخفي لا يسمعون حسیسها، وہ جہنم کی آہٹ بھی محسوس نہیں کریں گے۔ تو حسیس کہا جاتا ہے صوت خفی کو، یعنی جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ جہنم کی کوئی آواز بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ أعلمناك آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغبر. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون ارتبى ربيع التماثيل الأصنام السجل الصحيفة. يوم نقضي السماء كطي السجل للكتب، یہ وہ دن ہوگا کہ ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، كطي السجل للكتب، جیسے صحیفے لکھے ہوئے صحیفوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے، فائلوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ نظام شمسی وغیرہ سب ختم کر دیا جائے گا۔ جی باب قوله كما بدأنا أول خلق.
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النقاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله عز وجل وبعثا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال إن أول من يبقى يوم القيامة إبراهيم على إنه يجاوز برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك فيقال يا ربي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت إلى قوله شهيد. فيقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مکان وما یکون نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر یہ حدیث کیسے ہوتی؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، معلومہ کہ یہ کہنا کہ آخر حیات میں آپ کو علم مکان وما یکون دے دیا گیا تھا کہ فلاں حدیث سے ناواقفیت کی دلیل ہے. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين إلى أعقابهم منذ فارقتهم. سورة الحج. وقال ابن عيينة المخبتين المطمئنين المخبتين الذين إذا ذكر الله، تو مخبتین کہا جاتا ہے جن کا دل جھکا ہوا ہو، دل مطمئن ہو. ویسا دل کا پھڑکنا اور ہر وقت بے چین رہنا یہ خرابی کی چیز ہے، اور دل کا مطمئن رہنا یہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب نفس مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب خواہشات کم ہوں. جتنی خواہشات زیادہ ہوں گے دل پھڑکتا رہے گا آپ کا، اور جتنی خواہشات کم ہوں گے دل اسی لیے قناعت کے اندر سکون اور طمانینت. جی. وقال ابن عباس في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. یہ وہ مشہور مسئلہ ہے جو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اللہ اذا تمنا القى الشيطان وما ارسلنا من رسول وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. یا تمنا معنی میں ہے قرأ کے القى الشيطان في أمنيته، شیطان ڈال دیتا ہے اس کی قرأت میں، یعنی قرأت کے دوران انہیں کی آواز میں لا کر اپنی آواز میں کچھ کلمات داخل کر دیتا ہے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر شیطان جو ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی آیات کو محکم فرما دیتے ہیں. تو اب یہ وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ یہاں پہنچے أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، تو شیطان نے آپ ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے، جلدی جلدی آپ تلاوت نہیں کرتے تھے کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو آپ ٹھہر کر پڑھ رہے تھے. جب آپ یہاں پہنچے أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، تو شیطان نے آپ کی آواز کے یعنی آپ کے اسٹائل اور آپ کی آواز میں یہ کہہ دیا کہ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ. چنانچہ جب آپ نے سورۃ النجم ختم کی تو سبھی لوگوں نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ جو کافر تھے انہوں نے بھی سجدہ کر لیا جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا. اگرچہ اس واقعے کی کئی حضرات نے تکذیب بھی فرمائی ہے، لیکن جمہور نے اس واقعے کو اختیار کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو روایات آ رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل بے اصل نہیں. تو لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا نہیں ہوئے، بلکہ القى الشیطان فی امنیتی، شیطان نے آپ کی قرأت کے دوران القاء کیا، یعنی شیطان نے یہ کلمات کہے تھے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے جو کچھ ڈالا تھا اللہ نے ختم کر دیا. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ويقال أمنيته قراءته لا معنية يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد مشير بالقصة. وقال غيره يصيتون من الصفوة، ويقال يصون يبطشون. وهدوا إلى الطيب من القول ألهموا. قال ابن عباس بسبب بحبل إلى سقف البيت ترهلوا تشغلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وترى بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اس کی دو تفسیریں کی گئی. پیچھے کیا ہے بھائی؟
کون بتائے؟ بسم الله الرحمن الرحيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر إلى السماء. تو ابھی بسبب السماء ثم الیقظہ سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ اگر اتنا ہی جوش ہے تو آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ کے دکھاؤ. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ وہ رسی لو اور سب البیت، اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اختیار کیا کہ سب البیت میں ٹانگ لو، خودکشی کر لو. اور تو تمہارا کسی پہ بس نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ پہ تو بس نہیں چل سکتا، خودکشی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں. جی باب قوله وترى الناس سكارى. بسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1000 أراه 999 فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشك ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ياجوج وماجوج 999 ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكون ربوع أهل الجنة أن تكونوا ربوع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. اہل جنت میں جتنی امتیں جائیں گی ان میں سے آدھی کہاں سے ہوں گی؟ امت محمدیہ میں. اس سے ہی معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کی جو مدت ہے وہ بہت لمبی ہے، اسی لیے 1400 سال سے گزر چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دیکھیں بڑی قیامت اب بھی دور نظر آ رہی ہے، کچھ دور تو ہے ہی ہے، تھوڑی بہت دور تو ہے ہی ہے. تو یہ اتنی قدیم مدت کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. وقال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى قال من كل 1999 وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية رحمهم الله سكرى وما هم بسكرى. باب قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف سكن فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة إلى قوله ذلك هو الضلال البعيد اطرفناهم وسعناهم. بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پہ کھڑے ہو، حرف کے معنی کنارہ، بالکل کنارے میں بھاگنے میں آسانی رہے. تو لوگوں میں سے بعض عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے سے. اب کنارے سے یہاں مراد کیا ہے؟ شک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کا شک، لیکن آپ کنارے کا ترجمہ کنارے میں رکھو نا تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کے ترجمے کے قریب ہے اور اردو میں مستعمل ہے کہ لوگ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اب اگر ان کو بھلائی پہنچ گئی تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. وہی نقابت فتنت اور انقلب علی وجہہ، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی تو فوراً چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. یعنی میٹھا میٹھا اب اور پھیکا پھیکا دھول دھول، ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ. یہ دین ایسا ہے کہ اگر لینا ہوگا تو اس کا میٹھا بھی لینا ہوگا اور اس کا کڑوا بھی لینا ہوگا. اسی لیے حسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اب لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نیک ہو گئے ہیں تو نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمارے پیسے میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، صحت بھی اور ہر چیز میں. حالانکہ بسا اوقات بعض پتہ تو نہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آدمی نے نیکی اختیار نہیں کی ہوتی تو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، اور جب آدمی نیکی اختیار کرتا ہے تو بسا اوقات تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ دیکھنے کے لیے کہ اس آدمی نے جو نیکی اختیار کی ہے یہ دنیاوی لذتوں کی وجہ سے اختیار کی ہے یا اخلاص اور صدق کے ساتھ اختیار کی ہے. اب اگر وہ ڈٹا رہا اور پریشانیوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عبادت پر ڈٹا رہا تو وہ مومن صادق مخلص، اور جو بھاگ گیا تو بھاگ گیا. اس کو قرآن نے فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے. اب اگر ان کو بے نصاب ہو
خیر اطمئن نظیر، اگر پیسہ ویسا مل جاتا ہے تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا خسارہ ہے۔ اس لیے آدمی کو اس میں ہر چیز لینی پڑتی ہے، میٹھا بھی اور کڑوا بھی۔ وبه قال حدثني إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ومن الناس من يعبد الله على حرف كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء۔ آدمی مدینے آتا تھا، کوئی آدمی مدینے آتا تھا، اگر اس کی بیوی کے ہاں لڑکا ہوا اور کوڑیوں کے ہاں بچے ہوئے تو کہتا تھا بڑا اچھا دین ہے، بڑی برکت ہو رہی ہے۔ اور اگر بیوی کے ہاں اولاد نہ ہوئی اور کوڑیوں کے ہاں بچہ نہ ہوا تو قال هذا دین سوء، کہتا تھا یہ تو برا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو دین قبول کیا تھا وہ جنت اور دوزخ اور اللہ تعالیٰ کے پر پورے ایمان کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف پیسے ویسے کی وجہ سے۔ تو یہ پیسہ اور دنیاوی چیزوں کو ہر وقت سامنے رکھنا یہ ایمان کے خلاف ہے، اور اخلاق کے خلاف ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ اور آج کل تو مولوی صاحب وظیفے بھی آج لوگوں کو لوگ ایسے ہی پوچھتے ہیں جس میں پیسے میں حساب ہے، کہتے ہیں ایسا وظیفہ ہو، یعنی جو عبادت میں بھی تو کہتے ہیں نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ذرا پیسوں میں حساب ہو۔ ہر چیز تو بس دنیا ہی دنیا ہے، اور ذہن پہ جب دنیا داری ہو جاتی ہے تو وہ نتائج فوری نتائج کی توقع رہتی ہے، حالانکہ یہ فوری نتائج کی توقع رکھنا یہ غلط ہے۔ یہ روز جزا ہے ہی، یہ روز جزا تو آگے آنے والا ہے، یہ تو سجن المومن ہے۔ باب قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو حاتم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم انه كان يقسم فيها ان هذه الايه هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر رواه سفيان عن رضی اللہ عنہ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے ان حضرات کے بارے میں جن کے نام یہاں پر مراد کیا ہے کہ اس کا مصداق اولی ہو، لیکن مصداق اولی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس آیت کے مفہوم یا مصداق میں کوئی اور داخل نہیں ہے۔ مصداق ثانوی کے طور پر جس کے اندر یہ علت پائی جائے گی تو اشتراک علت سے اشتراک حکم ہوگا۔ العبرۃ بخصوص عموم الالفاظ لا لخصوص السبب۔ رواه سفيان عن ابي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن ابي هاشم عن مجلس قوله وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال انا اول من يكتب بين يدي الرحمن بالخصومه يوم القيامه قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزه وعبيده رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة۔ سورة المؤمنين وقال ابن عيينة 7 طرائق 7 سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين قال ابن عباس رضي الله عنهما هيهات هيهات بعيد بعيد فتح للعادين الملائكة لناكبون لعادلون صالحون عابسون من سلالة الولد والنطفة والسلالة والجنة والجنون واحد سلالة البلد والنطفة السلالة البلد معطوف عليه باور جاتا النطفة معطوف عليه مل کر مبتدا اور سلالہ اس کی خبر، یعنی اولاد اور نطفہ جو ہے یہ سلالہ کہلاتا ہے، دونوں چیزیں اس کا مصداق ہے۔ والغثاء والزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به۔ سورة النور من خلال سورة المؤمنین میں بھی نا فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا، کھاد بنا دیا۔ جی کوڑا کرکٹ۔ جی سورة النور من خلاله من بين أضعاف السحاب سنا برقه أزياء مذعنين يقال للمستقبئين مذعن أشتات وشتاء وشتات وشت واحد. وقال سعد بن عياض الصومالي رحمه الله
المشكاة القوة بلسان الحبشة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سورة أنزلناها بيناها. وقال غيره سمي القرآن لجماعة السور وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه تعليف بعضه إلى بعض فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه أي ما جمع فيه فعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك الله. ويقال ليس لشعره قرآن أي تعليف وسمي قرآن نہیں ہے. یہاں قرآن جو ہے یہ معنی میں ہے جمع اور تعلیف کے کہ اس کے اشعار کے اندر ربط نہیں. یقالو کہا جاتا ہے لیس لشعره قرآن کہ اس کے شعر کے اندر قرآن نہیں ہے. کیا مطلب کہ اس کے شعر میں قرآن نہیں ہے؟ تو قرآن سے یہاں مراد کیا ہے؟ تعلیف اور ربط اور ترتیب کہ اس کے اشعار کے اندر ربط نہیں. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما خرت سلا لم تجمع في بطنها ولدا. وقال فرزناها أنزلناها فيها فرائض مختلفة. ومن قرأ فرزناها يقول فرزنا عليكم وعلى من بعدكم. یعنی اس کو دونوں طرح پڑھا گیا سورۃ انزلناها وفرضناها اور سورۃ انزلناها وفرضناها. تو اگر فرضناها ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا انزلنا فيها فرائض مختلفة. اور اگر فرضناها ہو تو معنی ہوگا فرضنا علیکم وعلی من بعدکم. قال مجاهد رحمه الله أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وفي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني زهري عن سالم بن سعد أن أويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرته رجلا يقتل فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله أويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال أويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء أويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأة رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدها في المتلاعنين بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت بي أسهم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب أويمرا إلا قد صدق علي وإن جاءت بي أحيمرا. اگر وہ لے کر آئی ایسے بچے کو جو کالے رنگ کا ہوگا اور ادعج العینین بڑی بڑی آنکھوں والا ہو عظیم الیدین اور بھاری سرینوں والا ہو خدلج الساقین موٹی پنڈلیوں والا ہو تو میں نہیں خیال کرتا اویمر کو مگر اس نے سچ بولا ہے. إلا تكذب علي فجاءت به على النأ. حیمرا اور اگر وہ ایسا بچہ لے کر آئے جو سرخ رنگ کا ہو کانہ وحرۃ جیسے گرگٹ ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال اویمر کے بارے میں مگر یہ کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. تو آپ نے علامات کا اعتبار فرمایا فی الجملہ. جی. فجاءت بي على الناس الذين عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسبيك أويمر فكان بعض نسب إلى أمي. باب قولي والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا خليف عن الزهري عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رعى مع امرأتي رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيها ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضي فيك وفي امرأتك. قال فتلاعن وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها. فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها. ثم جرت السنة في تفریق ضروری ہے. یہی مذہب فقہاء احناف کا کہ یا تو شوہر طلاق سے یا حاکم تفریق کرے خود بخود لعان سے حرمت تو ہو جائے گی. لعان سے
حرمت تو ہو جائے گی لیکن تفریح خود بخود ہمارے نزدیک نہیں ہوگی کہ بلکہ ایک تفریح کی جائے گی. اب یا تو حاکم نکاح کو فسخ کرے یا شوہر کو کہے کہ طلاق دو. پڑھ لیا ہوگا مسئلہ. جی. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله له. باب قولي ويدرأ أن على باب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية كذب امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ذلك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأة رجلا يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلا ينزلن الله ما يبرئ ذلك من الحد. فنزل جبرائيل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس فتلقعت ونكست حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أصبح قومي ساهر اليوم فمضت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت بي أكحل العينين سابغ الإليتين خدل الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت بي كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا مزاد من كتاب الله لكان لي ولها شانه. یعنی محض علامات کی بنا پر سزا نہیں دی جا سکتی. علامات کی بنا پر تہمت تو ہو جائے گی مولوی صاحب. علامات کی بنا پر آدمی متہم تو ہو جائے گا لیکن علامات کی بنا پر سزا جاری نہیں کی جا سکتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ نازل نہ ہو چکا ہوتا تو میں اور اس کے لیے ایک حالت ہوتی یعنی میں سزا دیتا لیکن میں علامات کی بنا پر سزا نہیں دے سکتا. بس اللہ